اتنے ٹیم میں پلیئر نہیں ہے جتنے ایکس پلیئروں سے انہوں نے ہم پلیئر کی اور پرفارمنس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. جو گراؤنڈ میں ایک کپتان کا ڈیسیژن ہوتا ہے نا, ٹیم کو چلانا, بولرز کو فیلڈ پلیسنگ, اس چیز پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. پلیئری پہ تو میرے خیال سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. بابر پر اعتراض نہیں, ان کے فیصلوں پر اعتراض ہے. کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. اظہر علی نے کہا 3 سال سے لڑکوں کو مسلسل کھلانے سے نقصان ہوا. باسط علی بولی 3 ماہ کے لیے کون چیف سلیکٹر بنے گا؟ جو بھی آئے 2 سال کا کانٹریکٹ کرے. اداکارہ اور ماڈل عزیقہ ڈینیل بنی مہمان. سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری بنے شاعر. آدھی کے ساتھ مل کر خوب کہے بکھیرے. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا محمد حفیظ کو چیف سلیکٹر بنانے پر غور. 1-2 روز میں اعلان کیا جائے گا. محمد حفیظ دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم کا انتخاب کریں گے. زکاشف کی زیر صدارت پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اہم اجلاس. ملک میں عام انتخابات کے باعث پی ایس ایل 9 کے ابتدائی میچز دبئی میں کروانے پر غور. نویں ایڈیشن کے لیے ڈرافٹنگ دسمبر کے آخری ہفتے میں متوقع. سابق کرکٹر عبدالرزاق نے بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے سے متعلق تبصرے پر معذرت کر لی. ویڈیو پیغام میں کہا زبان پھسل گئی. ان کا مقصد ایشوریا جی کا دل دکھانا نہیں تھا. کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا. دوسرے سیمی فائنل جمعرات کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا. بابر اعظم وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی خود چھوڑیں گے یا ہٹایا جائے گا؟ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی اور بابر اعظم کی ملاقات آج ہوگی. بابر اعظم کو وائٹ بال کے نئے کپتان کے بارے میں بتایا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے بابر اعظم سے ون ڈے اور T20 کپتانی سے متعلق گفتگو کی جائے گی. T20 ورلڈ کپ میں کپتانی کے لیے شاہین شاہ آفریدی اور ٹیسٹ ٹیم کے لیے شان مسعود مضبوط امیدوار ہیں. بورڈ تبدیلیوں سے متعلق حتمی فیصلہ بابر اعظم سے ملاقات کے بعد کرے گا. بابر اعظم سے ملاقات کے بعد مینجمنٹ کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوگا. کپتان ہٹا دو, فوراً چیزیں چینج کر دو. ہمیں صرف اس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بابر اعظم خود کیا کہتے ہیں. ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ تو ہے سب کے سامنے. اس کے باوجود ہم سب اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں, کپتان کے ساتھ ہیں. بابر اعظم کو مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. ترجمان پی سی بی عالیہ رشید کہتی ہیں بورڈ کو ان کے فیصلے کا انتظار ہے. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی یونس خان, محمد حفیظ, وہاب ریاض اور سہیل تنوی سے مشاورت. سابق کرکٹرز کا بابر اعظم کو دورہ آسٹریلیا کے لیے بھی کپتان برقرار رکھنے کا مشورہ. لاہور بدستور دنیا کا آلودہ ترین شہر. ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ. اسموک کی صورتحال پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں مارکیٹس کو ہفتے میں 2 دن بند کرنے اور 2 دن ورک فرام ہوم کی تجویز بھی زیر غور کی جائے گی. پنجاب کے اضلاع میں دھند چھا گئی. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک اور موٹر وے M3 درخانہ سے رجانہ تک بند کر دی گئی. کراچی میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف پولیس کا سرچ آپریشن. سچل کے علاقے نیازی کالونی اور مدینہ کالونی میں رات گئے آپریشن کے دوران 100 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا. پولیس کے مطابق زیر حراست افراد کے قوائف کی جانچ پڑتال کی جائے گی. نامکمل قوائف والے افراد سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ منتقل کیے جائیں گے. باقی زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا. امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو ریپبلکنز پرائمری الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. میشیگن کورٹ نے ٹرمپ کا نام بیلٹ پیپر سے ہٹانے کی سزا مسترد کر دی. عدالت نے فیصلے میں کہا ٹرمپ کی امریکی آئین کے تحت نااہلی کا فیصلہ کانگریس کو کرنا چاہیے. ٹرمپ کے خلاف درج کیپٹل ہل کیس میں بغاوت کی شک کے تحت درخواست کی گئی تھی.
اسرائیلی فوج غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہو گئی. گزشتہ رات اسپتال میں زیر علاج 7 نوزائیدہ بچوں سمیت مزید 40 مریض دم توڑ گئے. اسپتال میں 179 شہیدوں کی اجتماعی تدفین کی گئی. اب بھی بڑی تعداد میں میتیں موجود. اسرائیلی فوج نے میتیں اسپتال سے باہر لے جانے سے روک دیا. غزہ میں شہادتوں کی تعداد 11,200 سے زائد ہو چکی ہے. شہید ہونے والوں میں 5,000 کے قریب بچے شامل ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. امریکہ نے حماس سے وابستہ افراد اور اداروں پر مزید پابندیاں عائد کر دی. فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنما کو عالمی دہشت گرد نامزد کر دیا. پی آئی جے کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے رہنما بھی لسٹ میں شامل. امریکہ کا حماس اور پی آئی جے کو مدد فراہم کرنے پر 7 افراد اور 2 اداروں کو بھی نامزد کرنے کا اعلان. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حمایت حماس اور پی آئی جے کو دہشت گرد سرگرمیوں کے قابل بناتی ہے. زمین پر بندشیں. غزہ میں آسمان سے مدد آ گئی. غزہ میں اللہ نے اپنی رحمت برسا دی. غزہ میں بوند بوند کو ترستے فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نہال. اپنے مستقبل سے بے خبر معصوم بچوں نے بارش میں خوب اٹکیلیاں کی. ایک بچے نے پانی بھرتے ہوئے کہا الحمدللہ اللہ ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے اس لیے بارش برساتی. غزہ میں پانی ختم ہو چکا. اسپتالوں میں بھی پانی کا ذخیرہ نہیں بچا. نوزائیدہ بچے اور زخمی بلک رہے ہیں. اقوام متحدہ بھی بے بس ہو چکا. ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے امدادی ٹرکوں سے پانی پہنچانا ممکن نہ رہا. الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کے لیے لیگی قیادت کی بلوچستان یاترا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. نواز شریف کا کوئٹہ میں سیاسی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں اعلان. کہا سب کے ساتھ تعاون کا رشتہ مزید مضبوط بنائیں گے. ایک سابق حکمران تھا جو دہشت گردی کے شکار بچوں کو بلیک میلر کہتا تھا. وہ کہتا تھا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا. شہباز شریف بولے بلوچستان سے مسلم لیگ کا رشتہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے. نواز شریف کی کوئٹہ میں سیاسی جماعت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھک. ملاقات میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی شریک ہوئیں. بلوچستان کے سیاسی قائدین کا مستقبل میں نون لیگ سے سیاسی تعاون پر اتفاق. باپ کے جام کمال سمیت 30 سے زائد شخصیات نون لیگ میں شامل ہو گئے. باپ کل برا تھا آج بھی برا ہے. نواز شریف لاہور پر فوکس کریں. بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ. کہا نون لیگ سہارا نہ ڈھونڈے اپنے بل بوتے پر سیاست کرے. اداروں کو اپنے لیے سیاست کا نہ کہے. آج بھی ایک قسم کی فیلڈ سجائی جا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے. حکومت ہوتے ہوئے 20 ضمنی الیکشن ہارنے والے انتخابات میں ہمیں کیا سرپرائز دیں گے. بطور وزیر خارجہ اپنی پرفارمنس پر فخر ہے. کیا شہباز شریف اور نون لیگی وزیر اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑیں گے یا منہ چھپاتے پھریں گے. آصف زرداری کہتے ہیں پی پی کے خلاف پہلے بھی اتحاد بنائے گئے ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. میں اپنا 15 مہینے کے کردار پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب شہباز شریف سے پوچھیں, احسن اقبال صاحب سے پوچھیں, کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ گھر کا جلسہ دیکھ کر نون لیگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی آئی نیوز سے گفتگو. کہا جب چیئرمین پی ٹی آئی نے دھرنے دیے تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی. تانوں کی سیاست کا منع کر کے خود تانوں کی سیاست کی. بلاول بھٹو نے میرا نام لے کر کہا کیا میں سلما کی اپنی وزارت کی کارکردگی دفاع کر سکتا ہوں. بلاول بھٹو کے لیے عرض ہے میں نہایت فخر کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں. احسن اقبال کا بلاول بھٹو کا جواب. کہا بلاول بھٹو نے جس دھرکول منصوبے کا کریڈٹ لیا کاغذوں میں گھوم رہا تھا. نون لیگ کی حکومت میں اس کے لیے فنڈنگ فراہم ہوئی اور یہ خواب حقیقت بن سکا. اچھا ہوتا اگر بلاول بھٹو تھر منصوبے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کے تعاون کا بھی ذکر کرتے. اقبال صاحب کی ٹویٹ میری نظر سے گزری ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کل کا جلسہ تھر کا دیکھ کے
बौखलाहट तो जरूर होगी। इमरान खान ने धरना दिया, नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी, जब बातचीत की तो सदर जरदारी ने उनसे खास तौर पे थर के लिए कहा कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए थर के लिए। थर का जलसा देखकर नून लीग बौखलाहट का शिकार हो गई है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा जब चेयरमैन PTI ने धरने दिए तो नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। तानों की सियासत का मना करके खुद ताने दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन से पहले कमजोर पार्टियां ही इत्तेहाद बनाती हैं। नवाज शरीफ अपना बयानिया लंदन छोड़कर आए हैं। और UAE का 52वां कौमी दिन, कराची में अमाराती कौंसिल खाने में मेला सजाया, खैमे लगे और रिवायती रक्स भी हुआ।